اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نمازوں کو جمع کر کے بغیر عذر کے پڑھنا چاہیے یا پھر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے؟ اور کیا 5 وقت کی نماز کا ذکر قرآن میں موجود ہے یا پھر نہیں؟ تو سب سے پہلے اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 5 وقت کی نماز کا ذکر موجود ہے یا پھر نہیں، کیونکہ وہ منگولوں کا چھوکرا مرزا جہلمی جو کہ ایک عالمی فتنہ ہے، اس نے خود تسلیم کیا کہ میں ایک عالمی فتنہ ہوں، لوگ کی پھر بھی نہیں بچ دے، پتہ نہیں عقل کتنے ٹر گئی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ قرآن سے مجھے 5 وقت کی نماز تو ثابت کر کے دکھائیں۔ اس میں تو ذکر صرف 3 نمازوں کا ہے، فجر کا، مغرب کا اور عشاء کا، اور دلیل کے طور پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 پڑھی۔ اچھا، باقی آیتہ قرآن دیاں کوئی نہیں، دوسری بھی پڑھ لیتے یار۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 پڑھتے، اس میں تمہیں 5 نمازوں کا ذکر ملتا۔ اس میں فجر کا بھی ذکر ہے، ظہر کا بھی ہے، عصر کا بھی ہے، مغرب کا بھی ہے، عشاء کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک نماز پڑھو، اور فجر کی نماز میں قرآن کو پڑھنا لازم کرو۔ فجر کا علیحدہ ذکر کر دیا، اور سورج ڈھلنے سے لے کے، ڈھلنے سے، غروب ہونے سے نہیں، ڈھلنے سے، یعنی جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے اور وہاں سے جب وہ ڈھلنا شروع کر دیتا ہے تو تب سے نمازیں پڑھنا شروع کرو، اور اس وقت نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے۔ تو سورہ اسراء میں اس کا ذکر موجود ہے، اور جن 2 نمازوں کو آپ چھوڑ گئے ان کا ذکر تو سورہ روم میں بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ظہر کا اور نماز عصر کا ذکر فرمایا، اور سورہ بقرہ میں بھی نماز عصر کا ذکر موجود ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی قرآن میں تو ذکر ہی کوئی نہیں؟ بھائی چاہتے کیا ہو آپ؟ اب آئیے دوسری طرف، نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا۔ بھائی بغیر عذر کے آپ نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کریں تو بھائی آپ نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کوئی شرعی عذر ہے، جیسے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تو اس کو آپ نے ہاسپٹل میں پہنچانا ہے، تو پہلے وہ کر لیں، نماز بعد میں پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی کرکٹ کھیل رہے ہو تو کھیلتے رہو، بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھ لینا، یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ اور ایک تو ایسا خبیث النسل ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی کرکٹ کھیل رہے ہو تو کھیلتے رہو، دبل کے کھیلو کرکٹ تے نماز بعد چو کٹھی کر کے پڑھ لیا جائے۔ کمال ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن میں یاد رکھنا، جو بندہ کہتا ہے نا کہ کوئی وقت پہ نماز پڑھنا ضروری نہیں، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن کہتے ہیں اوقات مقررہ میں ادا کرو، تسی آندے ہو کرکٹ کھیڈی جاؤ، بعد چو پڑھ لیا جائے۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم اپنے پاس سے جو کچھ مرضی تھوپ دو اور کہو کہ ہم لوگوں کو رخصت دے رہے ہیں اور لوگوں کو آسانی دے رہے ہیں؟ اور بھائی تم کون ہوتے ہو آسانی دینے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آسانی دے کے گئے ہیں، اور آسانی اسی میں ہے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پہ پڑھیں۔ بس میرے بھائیو، سادہ سی بات ہے۔ اب ایک حدیث بھی سماعت فرما لیں، بڑی خطرناک بات ہے جو میں ابھی گزارش کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس بات کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 507 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک چیز ہمارے پاس باقی بچی ہے، نماز، اور اس میں بھی لوگ تاخیر کرتے ہیں اور وقت پہ نہیں پڑھتے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ اور بھائی جو بندہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے اصحاب روتے ہیں کہ یہ وقت پہ کیوں نہیں پڑھتے، اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ چھوڑو وقت کو، وقت تو ہے ہی کوئی نہیں، جب دل چاہے جمع کر لو، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے آپ آسانی نہیں پیدا کر رہے، آپ اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں، اپنے لیے، اور ابھی آپ کو یہ مشکل نظر نہیں آئے گی، قیامت کے روز آپ کو نظر آئے گا۔
اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ نہ ادھر نہ ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ راہبر بنا پھرتا ہے، یہ مبلغ بنا پھرتا ہے، مذہبی سکالر بنا پھرتا ہے، اور لوگوں کو طریقہ بتاتا ہے وہ جو قرآن و حدیث والا طریقہ ہی نہیں۔ سو خدا را میں گزارش کروں گا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھیں، کسی بھی ایرے گہرے نتو خیرے کی بات میں آ کے ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر کسی عذر کے نمازوں کو جمع کرتے پھریں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔